کی سرگرمیاں ہیں اس میں کافی تیزی آ رہی ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، جو کہ پنجاب میں یک طرفہ ہم دیکھ رہے تھے الیکشن کی سرگرمیاں تھیں، لیکن اب نون لیگ میدان میں اتری ہے اور وہ جلسے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. لیکن آج کے جلسے میں نواز شریف صاحب حصہ نہیں لے پائے، گو کہ کل حافظ آباد میں وہ موجود تھے، تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو سارے کام ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں الیکشن کے میں، اور نواز شریف صاحب کا یہ ہے نا کہ انہیں اسٹیبلش بھی کرنا ہے مریم نواز صاحبہ کو اپنے جانشین کے طور پہ. تو لاہور بڑی جگہ ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہ ہوتی اگر وہ خود بھی تشریف لے آتے، لیکن لاہور میں اندازہ ہو جائے گا کہ کراؤڈ ہجوم یا عوام کو کھینچنے کی کتنی صلاحیت ہے محترمہ مریم نواز میں. میرے خیال میں تو یہی وجہ ہے، اور میں ان کے گھرانے میں کوئی ایسے اختلاف والی بات نہیں دیکھتا. تو سر یہ چلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ نون لیگ یکجا ہو کر اپنی الیکشن کیمپین پنجاب میں چلا رہی ہے، لیکن باقی جو ان کے اپوننٹس ہیں، پیپلز پارٹی تو اب نظر آ رہی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ کیمپین ان کی بڑی متحرک ہیں وہ لوگ. باقی جو اپوننٹس ہیں، پی ٹی آئی آن گراؤنڈ آپ کو پنجاب میں گو کہ وہ منتشر ہیں خود اپنی پارٹی کے اندر، تو وہ کیا کچھ اپنا ڈینٹ کر پائیں گے، مقابلہ کر پائیں گے مختلف سیٹوں پر پنجاب میں؟ دیکھیے، یہ ہم اصل میں تو 2011 کی صورتحال پہ واپس آ رہے ہیں نا. جو کورس کریکشن ہوئی ہے سیاسی قوتوں میں، تو 2011 میں آپ کو یاد ہوگا 2008 کے انتخابات جب ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہی میدان میں تھی. تو وہ جو ووٹ بینک تو اس زمانے میں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، لیکن رائے غلط ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ اگر عمران خان اور طاہر قادری وغیرہ سامنے آئیں گے تو اس سے مسلم لیگ نواز کا ووٹ ٹوٹے گا. لیکن جو حقیقت میں ہوا وہ یہ کہ پنجاب سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا، اور مقابلے پہ جو ہے وہ عمران خان اور طاہر قادری آ گئے. پیپلز پارٹی سمٹ کے جو ہے وہ سندھ تک رہ گئی. یہ صورتحال 10% سے بھی زیادہ رہی ہے، اور وہ جو ووٹ ہے، ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا ہے، اس میں یہاں پہ اضافہ نہیں ہو سکا. نوجوانوں تک اب پیپلز پارٹی کی آواز نہیں پہنچ سکی، اور پیپلز پارٹی کا جو اوسط عمر ہے اس کے حامی کی، وہ میری نظر میں 60 برس سے اوپر چلی گئی ہے، جو کہ بہت بری صورتحال ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے کچھ حصوں میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو اپسٹ بھی کر سکتی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ قومی جماعت کے طور پہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی واپسی جو ہے وہ ایک مناسب موڑ معلوم ہوتا ہے پنجاب کی سیاست میں. پنجاب نے ہمیشہ جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے آنے والی سیاسی قیادت کو بہت پیچھے چلے جائیں تو سور ورزی صاحب کو عزت دی، ایئر مارشل اصغر خان صاحب کو پیار کیا، ولی خان صاحب کو. ذوالفقار علی بھٹو تو بالکل سامنے کی بات ہے نا کہ پنجاب میں جن کے بعد پنجاب نے جو ہے وہ بھٹو صاحب کو پذیرائی دی تھی. تو یہ نارمل جو جمہوری مقابلہ ہوتا ہے وہ ایک غلط رائے پھیلائی تھی لوگوں نے سب جانتے ہی ہیں کہ یہ باریاں لیتے ہیں. ارے بھائی، ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی میں کیا باریاں نہیں ہوتی؟ کیا کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی میں باریاں نہیں ہوتی؟ کیا بی جے پی اور کانگریس میں باریاں نہیں ہوتی؟ میرے خیال میں جمہوری عمل میں یہ کوئی ایپ کی بات نہیں. جمہوریت نام ہی اپوزیشن کی لیجیٹیمیسی کا ہے، اور اس سے زیادہ آپشن جو ہے پالیسی کے وہ عوام کے سامنے رکھنے کا ہے. مسلم لیگ اگر رائٹ آف دی سینٹر کی نمائندگی کرتی ہے تو لیفٹ آف دی سینٹر کی نمائندگی پیپلز پارٹی کرتی ہے. نیچرل وہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن براڈر کانسٹیٹیوشن معاملات پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی اور جو معاشی معاملات ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. میرے خیال میں پنجاب میں بہت دلچسپ انتخابی مقابلہ ہوگا. ایک بات آپ نے بڑی اہم کی ہے کہ یہ باریاں لینے کی بات نہیں ہے، لیکن
یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ کو بھی آپ کیا سے ایگری کر اتفاق کریں گے کہ پنجاب میں ووٹر کے پاس کم سے کم 3 اور زیادہ زیادہ 5 آپشنز موجود ہیں اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے؟ کل ہے، اور جو نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے جس میں عمران خان کی مقبولیت ہے. اچھا، اب اگر یہ میری رائے ہے، تو میں پڑھاتا ہوں، نوجوانوں سے ملتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ ان کی اپیل، ان کی کشش جو ہے وہ موجود ہے. لیکن بہت اہم بات ہے کہ ہم نے پچھلے 30-40 برس میں جو کم از کم 2 نسلیں ایسی پیدا کی ہیں جن کا جو سیاسی شعور ہے وہ بہت کمزور ہے. یہ ہم نے ظلم اپنے ملک پہ خود کیا ہے. ہم نے ان کو سیاسی تاریخ کا، سیاست کی حرکیات کا، ڈائنامکس کا علم نہیں دیا. تو اب یہ ہے، وہ اگر پاکستان کی شہری ہیں، نوجوان ہیں، موجود ہیں، تو ان کی رائے ریفلیکٹ ہونی چاہیے انتخابی نتائج میں. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے کوئی گڑبڑ کر کے یا کچھ جوڑ توڑ کر کے عوام کی رائے جو ہے وہ اس کو کوئی اس میں انجینئرنگ کی جائے، تو یہ جمہوریت کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، ملک کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، اور اس سے وہ سیاسی استحکام بھی نہیں آ پائے گا جو معاشی طور پر ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے. فیاض صاحب، پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ رورل، دیہی اور شہری جو پنجاب ہے اس میں ووٹ کاسٹنگ میں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سیٹیں جیتنے میں فرق آئے گا اور بڑا واضح فرق ہوگا؟ میں نے جیسے عرض کی کہ بہت دلچسپ صورتحال ہے. یہ جو دیکھیے، یہ جو الیکٹیبل کا طبقہ ہوتا ہے جو دیہات میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے مختلف بنیادوں پہ، ان کی کچھ سیاسی وفاداری کسی نظریے وغیرہ پہ نہیں ہوتی. انہوں نے تو بھلے کوئی جماعت جیت رہی ہو اور ان کو ٹکٹ نہ ملے تو یہ دوسری جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے میدان میں رہنا ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف، میرے خیال میں اس کو پنجاب میں یہ 3 قوتیں موجود ہیں. ظاہر شہری علاقوں میں رائے اور ہے. اب وہ تاریخی طور پہ پاکستان کی جو شہری آبادیاں ہیں، کراچی ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، گجرانوالہ ہو، وہ اپوزٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. لیکن دیہی علاقوں میں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں کافی دلچسپ مناظر دیکھنے میں آئیں گے اور نتائج بہت سے لوگوں کو حیران بھی کر سکتے ہیں. سر، پنجاب میں آپ کو مقصد ابھی ووٹر کتنا متحرک نظر آتا ہے؟ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز ووٹر کو متحرک کرتی ہیں، لیکن ایک جو ووٹر ہوتا ہے یا پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ بھی خود متحرک ہوتا ہے، اور الیکشنرنگ کا جو پروسیس ہے سارا اس میں بڑا محلے کی سطح پر، گلی کی سطح پر، یہ کوئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آ رہی ہے پنجاب میں؟ مسلم لیگ نواز کی جو انتظامی صلاحیت ہے وہ بہت آزمودہ ہے. ان کے پاس جو ہے وہ آزمودہ کارکن موجود ہیں. بھلے وہ اس طرح سے پارٹی کی تنظیم اس سے نظر نہ آتی ہو، جیسی شاید آپ جیسے پڑھے لکھے دوست جو ہے وہ اچھی جمہوریت میں جس کی توقع کرتے ہیں، لیکن جو الٹرنیٹو پارٹی ہوگی اس میں اس کو بھی جو ہے وہ اپنا ہلچل جو ہے وہ دکھانا ہوگی. بظاہر اس وقت مسلم لیگ نواز کی پوزیشن میری نظر میں بہتر ہے، اور لیکن پیپلز پارٹی اس میں اپنا حصہ لے سکتی ہے. سامنے کا میدان ہے اور تحریک انصاف کو ہمیں مسترد نہیں کرنا چاہیے. دیکھنا ہے کہ جو گھر سے ووٹر کو نکال کے پولنگ بوتھ تک لا سکے گا وہ انتخاب جیت جائے گا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف ناخوشگوار صورتحال سے دو چار ہے کرنٹلی. لیکن یہ جو ہے سیاسی عمل ہے، اگر اس کو ایک خاص رخ دیا گیا تو اب ملک کی معیشت اور بین الاقوامی تقاضے اور ملک کا سیاسی استحکام تقاضا کرتے ہیں کہ جو معمول کی جمہوری عمل ہے اس کی طرف پلٹا جائے. یہ 2008 کے بعد اب 2024 ہے، 16 برس یہ سب قصے جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا میثاق جمہوریت سے شروع ہوئے تھے. اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہے، اس میں 18ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں NSC ایوارڈ ہے.
इस मुल्क के लोगों को अपनी आवाज अपने वोट के जरिए बुलंद करने का मौका मिलना चाहिए था, और ये मैं समझता हूँ हम सिर्फ शायद इस तरफ बढ़ा रहे हैं। वजह साहब आपसे, जी सर, वजह साहब आपसे आखिरी सवाल होगा, ये जो बल्ले का निशान ना होना है, आप समझते हैं कि मैटर करेगा, इससे फर्क पड़ेगा काफी किसी भी सूरत, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों सूरतों में? काफी फर्क पड़ेगा। इसमें बहुत उलझन जो है वो पैदा होगी वोटर्स के। अब ये का फैसला है, और पाकिस्तान में सियासी जमातों के आप 77 के बाद से पीपल्स पार्टी इसका निशाना बनती आई है। 1988 में जैसे IPI खड़ी की गई, अब तो बनने वालों ने, खड़ी करने वालों ने मान लिया ना कि हम पीपल्स पार्टी को कमजोर करना चाहते थे। अब आप कैसे, आप तो स्टेक होल्डर ही नहीं थे, आप तो रियासती मुलाजिम थे, आपने अफेक्ट नहीं किया। और 99 के बाद जो आपको याद होगा कि जो 2002 के इंतखाबात हुए उसमें पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट दिए थे, लेकिन हुकूमत जो है वो पहले जमाली साहब को, रसूलुल्लाह जमाली साहब को और फिर शौकत अजीज साहब को मिली। पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, उससे पेटिया निकाला गया, मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काफ निकाली गई। तो अब देख लीजिए क्या मुस्लिम लीग काफ कहाँ पे है। मुस्लिम लीग काफ 2008 में भी इंतखाब जीत जाती है, अगर वो 2002 वाली सूरत होती। और ये बात खुद ब्रिगेडियर इजाज शाह तस्लीम कर चुके हैं कि 2008 में मंसूबा ये था कि मुस्लिम लीग काफी को जितवाया जाए, लेकिन मुसलमान बेनजीर भुट्टो की शहादत ने सूरत हाल बिल्कुल तब्दील कर दी। तो देखना है कि पीपल्स पार्टी की इंतजामी जो तंजीमी सलाहियत है उसमें कितना दाम अभी बाकी है। कि जो जलसा हो रहा है यहाँ टाउनशिप हल्का 122 ने कौमी असम्बली का, जहाँ से बिलावल भुट्टो साहब इंतखाब लड़ रहे हैं, उसको हमें मालूम है कि उसकी बुनियाद जो है वो सारा इलाका पीपल्स पार्टी का हामिद है, इसलिए कि कच्ची बस्ती थी, उसको जायदाद के हकूक भुट्टो साहब ने और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दिए थे। वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मसीही हमारे हम वतन जो हैं वो रहायश पजीर हैं। ये हल्का जो है ये इसका इंतखाब ज़ाते खुद बहुत सोच समझ के किया है पीपल्स पार्टी ने। इसकी एक अलामती अहमियत बनती है कि एक सियासी रहनुमा जो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो अगर वजीर आजम के तौर पे जो है वो खुद को सामने ला रहे हैं, तो लाहौर में उनकी मौजूदगी या लाहौर से उनकी मकबूलियत का इम्तहान जो है वो जरूरी है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया वजाद साहब, आपने हमें टाइम दिया। वजाद मसूद साहब तजिया निगाह ऐं मुख़्तलिफ़ TV प्रोग्राम से तजिया कंदा रहनि था, कालम निगार आहिनि, ऐं पंजाब जी सूरत हाल ते ख़ासि तौर ते छाकाणि त लाहौर जे रहियाशी आहिनि त पंजाब जी सूरत हाल ते काफ़ी उन्हनि खे गिरफ़ हासिलु आहे। नज़र अॼोके प्रोग्राम एतिरो ई। मोहसिन बबर खे इजाज़त ॾींदा, सदाईं गॾु।